سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ راہ سلوک پر چلنے کے لیے کسی ہادی اور پیشوا کو تلاش کرے جو سالک کو اللہ تعالیٰ کے رازوں سے آشنا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دے۔ اصل انسان وہ ہے جو قدم ازل کی طرف رکھے اور نظر حساب گاہ قیامت پر اور دنیا کی زندگی کو ایک رات کی مانند سمجھے، جیسے راستے کے مسافر۔ خدا کی خاطر اپنے نفس کی گردن مار دے تاکہ تو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری میں رہ سکے۔ اہل ذکر وہ ہے جس کی زندگی اللہ ہی کے لیے وقف ہو، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور طرف کبھی متوجہ نہ ہو، کھانا اور سونا بھی صرف اللہ کے لیے ہو اور شب و روز اللہ کے ذکر میں محو رہے۔ اپنے دل کی طرف دیکھ، کیا یہ کبھی فارغ ہوا؟ ہمیشہ ماضی و مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کرو اور حال کو ضائع مت کرو۔ پیٹ کا روزہ ہر روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ سردی کی ساری رات سو کر گزار دی، اگر تو جاگنے کی لذت سے آشنا ہوتا تو کبھی سونے کے لیے بستر نہ بچھاتا۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے ستر بہت سی بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں، اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ کردار اگرچہ کتنا ہی بلند ہو، ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یا اللہ، جن بندوں کو تو نے کردار بخشا ہے، ایمان بھی بخش۔ اخلاق کی کمی عبادت پورا نہیں کر سکتی، لیکن عبادت کی کمی کو اخلاق پورا کر دیتا ہے۔ رونے پہ رحم آتا ہے، رونے پہ رحمت آتی ہے، اور ضرور آتی ہے۔ دل جوئی بھی رونے ہی کی ہوتی ہے۔ اندھیرا ہر شے کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگ۔ محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہوما ایک پرندہ ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، ہڈیاں کھا کر گزارا کرتا ہے۔ دیکھا نہیں، سنا ہے کہ جس بھی آدمی پہ اس کا سایہ پڑ جائے وہ آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اے بندے، کافر کے ساتھ بھلا شیطان نے کیا برا کرنا ہے؟ شیطان تو تیری گھات میں ہے۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو برا مت جانو، شکوہ مت کرو، منہ مت کھولو۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اور عبرت ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے کافی ہوتا ہے۔ بندوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز سے کبھی نرم نہیں ہوتے۔ بے شک ذکر الہی دل کی جملہ امراض کا علاج اور اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے۔ نقص مت نکال، رد مت کر، ہر شے کمال حکمت سے بنائی گئی ہے، کوئی بھی شے فضول نہیں۔ کوے کا گرا ہوا پر جسے تم کسی بھی کام کا نہیں سمجھتے، ایک مہلک مرض کا علاج ہے۔ جس رنگ میں پہلی بار کپڑے کو رنگا جاتا ہے، دوسرے رنگ میں رنگنے سے وہ رنگت کبھی نہیں نکھرتی، یہی حال دل ہے۔ تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں، تیرا کام بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے۔ سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر شے ہیچ و بیکار ہے۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا،
کبھی غیبت نہیں کرتا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کبھی نہیں کھاتا، اور مومن بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ مقصد حیات جب دنیا بن جاتی ہے تو آدمی غم و غصہ، رنج و فکر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ طریقت نے جب بھی کوئی چنا، گنہگار گناہ کی حقیقت کا عارف ہوتا ہے، ایک دفعہ باز آنے پہ بھی کبھی دوبارہ نہیں کرتا، یہ مرتبہ متقی کو حاصل نہیں۔ جو کسی کے نزدیک کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کار رہنے بھی نہیں دیتا۔ جب تک کوئی اپنا ماحول نہیں بدلتا، یا جب تک اللہ کسی کا ماحول نہیں بدلتا، کوئی اپنا مراد کو نہیں پہنچتا۔ حال دن کی طرح ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ حال بدلتے اور دن بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ سختی کے بعد راحت اور تنگی کے بعد خوشحالی کا دور ضرور آیا کرتا ہے، ورنہ کوئی بھی شخص ایک ہی حال میں رہنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ بہترین تسخیر یہ ہے کہ تو خلق کو نفع پہنچا، لیکن خلق سے نفع کی امید مت رکھ۔ ہر کسی کی خدمت کر، لیکن کسی سے بھی خدمت کی امید مت رکھ۔ جو زندگی اپنے لیے روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہے، وہ زندگی نہیں، عمر کہلاتی ہے۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں: بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا، اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ ادب کی کڑی ٹوٹنے سے پہلے فیض کی کڑی ٹوٹا کرتی ہے۔ جو بھی کسی نے پایا، ادب ہی کی بدولت سے پایا۔ خاموشی کی بارگاہ میں تقریر کا کوئی مقام نہیں ہوتا، خاموشی غالب اور تقریر مغلوب ہوتی ہے۔ کوئی بندہ حال میں نہیں رہتا، ماضی میں رہتا ہے یا مستقبل میں، اس لیے بدحال رہتا ہے اور بے قرار۔ حال کا استقبال بہترین کمال سونے کی تختی پر لکھ کر گلے میں لٹکا، حال ظاہر باطن کا مظہر۔ مت بھول کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کے یہ انگلیاں کوئی حرکت نہ کر سکیں گی۔ اس وقت کو غنیمت جان اور ان سے وہ کام لے جو تیری قبر میں تیرے کام آئے، اور وہ کام لے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ سچ بول اور ہمیشہ سچ بول۔ اگر تیری قسمت میں سچ بولنا نہیں لکھا تو سچ کو جھوٹ پر ترجیح ضرور دے۔ ایک حد تک یہ بھی کافی ہے، اگرچہ کافی نہیں۔ دولت بیوی کے پانی میں ہے، بیوی کے آنسوؤں کا پانی نکلے تو فوراً پی لیجئے، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ دل حاضر کر، جتنا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، اگر دل بھی ساتھ ہو، انگ انگ ذکر کے نور سے منور ہو جائے۔ قبر میں کوئی کمال نہیں ہوتی، وویلا ہی وویلا ہے۔ اگر کوئی زندہ مرنے والے کا حال دیکھ پائے، پھر اس دنیا میں کبھی دل نہ لگائے، مگر قبر ہی کی آسائش و راحت کا سامان تیار کرتا رہے۔ گھاس کا پتا پتا اس واحد لا شریک ذات کے ذکر میں محو ہے، اور ہر چیز کا قلب و قالب اور ہر بال اسی کے ذکر میں مشغول ہے۔ فرمانے باہو رحمت اللہ علیہ، دل کعبہ اعظم ہے، اسے تمام بتوں سے خالی کر دے۔ یہ بیت المقدس ہے، اسے بت گروں کا گھر نہ بنا۔ جب کوئی ایک لمحے کے لیے ابھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو وہ گناہ میں ہے۔ اس کا یہ سانس جو ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ کافی ہے، مگر اسے پتہ نہیں چلتا۔ شرط محبت یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ نہ تیرے لیے ارادہ باقی رہے اور نہ اس کو چھوڑ کر دنیا یا آخرت
یا کسی مخلوق سے مشغولیت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی آسان بات نہیں جو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے لگے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ محبت ان سے دور ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ نہیں کرتے حالانکہ محبت ان کے نزدیک موجود ہوتی ہے۔